اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ فعل مضارع بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اور ثلاثی مزید فی ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ ثلاثی کا مطلب 3، مزید کا مطلب مور، زیادہ، مور دین 3 یعنی کہ 3 سے زیادہ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کا جو روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے، اس مادے کے علاوہ کچھ ایڈ کرنا ہے۔ فی ہی، اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے ان، ہی کا مطلب ہوتا ہے اٹ، یعنی کہ جو بھی آپ کا ورڈ ہے اس میں آپ نے روٹ ورڈ کے علاوہ مزید کچھ انٹر کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے سیکھا کہ یہ 8 ابواب ہیں اور ہر ایک کے اندر ہم نے سیکھا کہ کیا کیا ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا پہلا باب، باب افعال میں آپ نے شروع میں مادے سے پہلے ایک حمزہ ایڈ کرنی ہے۔ باب تفعیل میں ہم نے 3 حرفی مادے کے سینٹر والے لیٹر، جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اس پہ ایک شدہ ایڈ کرنی ہے۔ باب مفعلہ، اس پہ ہم نے فا کلمہ کے بعد پہلے روٹ لیٹر کے بعد ایک الف کا اضافہ کرنا ہے۔ اس طرح ہم سیکھ چکے ہیں کہ پورے 8 ابواب کے اندر ہم کیا کیا ایڈ کرتے ہیں۔ اس کا ہم نے فعل ماضی بنانا سیکھ لیا، اور کل کی کلاس میں ہم نے ماضی کو مضارع بنانا سیکھا۔ مضارع ہم جانتے ہیں ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس، اور مضارع اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں ایک ساتھ 2 زمانے پائے جائیں، حال اور مستقبل۔ ایک ہی لفظ کے اندر 2 زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو حال اور مستقبل دونوں کا ایک ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ مارتا ہے، مارے گا، وہ جاتا ہے، جائے گا، وہ کھاتا ہے، کھائے گا، وہ روتا ہے، روئے گا، میں روتی ہوں، روؤں گی، میں ہنستی ہوں، ہنسوں گی، ہم 2 ہنستے ہیں، ہنسیں گے، ہم سب ہنستی ہیں، ہنسیں گی۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے دونوں زمانے ایک ساتھ اس کے ترجمے میں لانے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کا صرف غائب، مذکر کا غائب گروپ کل پڑھا تھا، اور آج اسی مذکر کا حاضر گروپ پڑھیں گے۔ اب ایک بچی نے کنفیوژن تھی، اس نے ایک سوال کیا ہے۔ جی آپ اپنا سوال دہراؤ پلیز۔ یہ آپ نے لکھوایا تھا کہ مضارع مجہول کے عین کلمہ پر زبر ہے، تو باب 4 باب ہے اور 5 باب ہے، اس میں باقیوں میں تو سب میں زیر ہوتی ہے، تو اس پہ زبر ہوتی ہے۔ تو میں اپنے مطلب دماغ سے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ دونوں مجہول، ان دونوں باب میں مجہول ہی بنتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو اس کو لکھ کے دکھاتی ہوں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا بیٹا، میں ایک ورڈ لے لیتی ہوں، غاد را با، ٹھیک ہے۔ اس کو میں سب سے پہلے باب افعال میں لے کے آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ باب افعال میں ہم نے پڑھا تھا، اس کو جب میں نے پہلے اس کو ماضی بناتے ہیں، ماضی میں ہمیں پتہ ہے کہ سب زبریں ہوتی ہیں، اور آل گروپ ہے تو اس کی غاد کے اوپر ساکن آ جائے گا، باقی سب زبریں۔ از ربا ایسے بنے گا۔ اب جب میں اس کو مجہول بناؤں گی تو کیا ہوگا، اس کی یتان جو ہے پہلے لگے گی، اور یہ والی حمزہ، حالانکہ یہ اصلی حمزہ ہے، لفظ کا حصہ ہے، لیکن ایک قاعدہ، ایک قانون بن چکا ہے کہ حمزہ سے جب بھی کوئی ورڈ شروع ہوگا اور اس کے شروع میں کچھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ حمزہ وہاں سے چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو اب یہ والی حمزہ پیچھے چھپے گی یتان کے، یا میں نے لگائی،
اور میں نے کہا تھا کہ ہم نے ماضی کا پورا ورڈ اتار لینا ہے ایز اٹ از، اس کی حرکات کے ساتھ، لیکن لاسٹ دو لیٹرز کی حرکت نہیں لگانی. تو میں نے یز کے ذات کو تو حرکت دے دی، رے اور بے ویسے اتار دیا بغیر حرکت کے. اب میں نے اس کو حرکت دینی ہے. میں نے کہا تھا آپ نے اس کے قاعدے کو بولنا ہے. سب سے پہلے یتان کا قاعدہ، 3 قاعدے ہیں اس کے اندر. پہلے یتان کا قاعدہ، آئین کا قاعدہ اور لام کا قاعدہ. باقی جتنے لیٹرز ہیں ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، ان کو جیسے ماضی میں لکھا تھا ویسے ہی ایز اٹ از اتار لیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ یہ جو یتان ہے، میں نے کہا تھا پہلے 3 ابواب کی یتان پیش والی. اب اس کو پیش ملنی ہے، ٹھیک ہے. اور آئین کلمہ کا کیا قاعدہ پڑا تھا کہ تمام آئین، یا میں کہتی ہوں 4 5 کی آئین زبر والی، باقی سب زیر والی. اب یہ کیونکہ نمبر 1 ہے تو میں اس کو زیر دے رہی ہوں، اور لاسٹ لیٹر پیش والا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر پیش آئی تو آئین کلمہ تو زیر والا ہے نا، یہ مجہول سے مکس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجہول کے لیے ہم نے کیا بتایا ہے کہ مجہول میں آئین کلمہ ہمیشہ زبر والی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ مکس ہوا میمونہ؟ جی جی استاذہ ہو گیا یہ اچھا، اب ہم اگر اس کو تفعیل لیتے ہیں تو ضاد رابا، اس کے سینٹر میں شدہ آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ماضی ہے، ساری زبریں، آل گروپ سے تعلق نہیں تو سب کی سب زبریں. لفظ کیا بن گیا؟ ضربا. اب جب اس کو میں نے وہ دی، مجہول بنایا، تو آپ ہی بتاؤ کیا بنے گا. یہ تان ایڈ کی، باقی فا کلمہ کو میں نے اتار لیا حرکت سمیت، باقی سب بغیر حرکت کے اتار لی. تو یہ تان اس کی کیسی ہے؟ استاذ یہ تانس کی پیش والی ہے. جی، پہلے 3 ابواب کی یتان پیش والی، لیکن جی 4 اور 5 کے علاوہ ساری رے کیسی ہیں آئین کلمہ؟ 4 اور 5 کے علاوہ ساری زیر والی ہیں. اب اس کو میں نے زیر دے دی. اب شروع میں پیش ہے، کیا یہ مکس ہو سکتا ہے مجہول سے؟ شروع میں آئین اس کی زیر والی ہے نا، اگر مجہول ہو تو جی جی زبر ہوتا. اب میں آ رہی جی ہوں یہ 3rd کے اوپر، جی تفاعلن. اس میں ضاد کے بعد ایک الف کا اضافہ ہونا ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے آل گروپ سے نہیں ہے تو سب پہ زبریں. لفظ بن گیا ضاربا. اس کو مجہول بناؤ، کیسے بناؤ گے؟ سوری، مضارع بناؤ. استاذہ اس پہ یا لگائیں گے، اور اس کو استاذہ آپ کون سا تیسرا باب بنا رہی ہیں نا؟ تیسرا. جی تو اس پہ یتان پہ پیش لگے گی، ٹھیک اور آئین کلمہ پہ اس کے زیر لگے گی. ٹھیک. جی اور آئین سے پہلے کہ ہم نے پورا کا پورا کاپی کر لینا ہے نا، جی جی تو آئین کلمہ غا پورا کو میں کاپی کر لوں گی پورا، ذا. اور اس کی آئین کلمہ زیر والی اور بے پیش بو. کیا بن گیا؟ یوزا ریبو. ریبو. اب اس کی جی بھی رے زیر والی ہے، مکس ہو سکتا ہے؟ جی استاذہ ہو سکتا ہے لیکن یہ زیر. جب ہم 4 اور 5 پہ آئیں گے، جہاں اس کی آئین کلمہ نے زبر پہ جانا ہے، تو کیا اس کی یتان پیش والی ہے؟ اس کی یتان زبر والی ہے. تو اب وہاں پہ زبر آ گئی تو پھر تو مجہول سے مکس ہی نہیں ہو سکتا. جی استاذہ میں بڑی کنفیوز ہو گئی. اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جی میں لکھ کے اس کو بھی دکھا دیتی ہوں. شروع میں ت جی ایڈ کیا، ٹھیک ہے، جی کیونکہ ماضی ہے تو سب زبریں ہیں. آگے آپ کا آ گیا، یہ 4 ہے تو ضاد اور رے پہ شدہ آنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ
یہ 4 نمبر ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ سب زبریں تھی تو ذات کو ہم نے ایز اٹ از اتارا تھا. پہلے تو خیر سب پہ ہی زبریں آ جائیں گی نا. ذات پہ بھی زبر، را پہ بھی زبر اور با پہ بھی زبر. تزربا. اس کو جب ہم نے مضارع بنانا ہے تو شروع میں یا ایڈ کی، پے اور ضاد کو ایز اٹ از اتار لیا، تو حرکت سمیت اتارنا ہے، اور ضاد کو ٹھیک ہے اس کی بھی حرکت لگا دی. رے اور بے کی حرکت نہیں لگانی، اس کی شدہ تو اتر آئے گی ایز اٹ از. اب آپ کو پتہ ہے اس کی یتان کیسی ہوگی 4 نمبر کی، کیا یتان کا فارمولا ہے؟ پہلے 3 پیش والے، پھر باقی سارے اباب زبر والے. جب تان اب پیش اس کی والی یتان کو تو زبر سب آ گئی. آئین زبر کلمہ والی کا کیا ہوگی. ہاں قاعدہ جی، ہے؟ آئین کلمہ کے 4 اور 5 زبر والے، باقی سب زیر والے. اس پہ زبر آ گئی اور بے پہ تو آخر میں تو آتا ہی پیش ہے، تو کیا بنا یہ؟ یا تدربو. یا تزربو. تو اب اس کے شیطان پہ پیش تو ہے ہی نہیں نا کہ جس پہ آپ کو کنفیوژن ہو. جی اگر شروع میں جی جی پیش ہوتی اور آئین پہ زبر آ جاتی پھر کنفیوژن ہونی تھی نا. جہاں پہ شروع میں پیش لگی ہے وہاں ساری زیریں ہیں آئین پہ، اور جہاں آئین پہ زبر آئی ہے وہاں یہ تان پیش والی نہیں رہی، وہ زبر والی ہو گئی ہے. اسی طرح 5واں جو ہے وہ بھی زبر والی ہے، یت ضا. یت ضا. اب یہاں پہ را آئین کلمہ زبر والا ہے، یتزاربو. تو اب یہ تان پہ تو کوئی پیش نہیں ہے، تو مکس تو نہیں ہوگا نا. نہیں استاذہ، میں اس طرف پوچھنا جو مجھے بہت ہی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ یہ مجہول ہے کہ معروف ہے ترجمہ کرتے ہوئے. تو اب جیسے یہ تدربو ہے تو آپ مجہول کا تو ہے کہ آئین کلمہ زبر والا. تو تو وہی نا، تو اگر زبر والا ہوگا تو آپ نے مجہول کا ترجمہ کرنا ہے نا. یا تدربو پھر مجہول ہوا نا استاذہ. جی اگر رے پہ زبر آئے گی تو مجہول ہوگا نا. جی جی، اگر رے پہ زبر آئے گی تو یہ جو یہ بنا یا یہ باب چوتھا 5واں بنا یا جی تدربو، تو تو اس اس کی پہ یہ تان رے پہ. پیش والی تو نہیں ہے نا، مجہول کے لیے تو یہ تان پیش ہونا والا لازمی ہے. اچھا استاذہ، آپ نے تو مجہول مجہول کے کو لیے یہ تان پہچاننا ہی پیش ایسے ہونا. ہوتا ہے کہ اس کی یہ تان پیش والی ہوتی ہے. جی استاذہ، بس جزاک اللہ استاذہ. ٹھیک ہے نا. یہ تو بھول. اوپر جی جی پیش تھی جی نا، جی اس لیے وہاں کنفیوژن ہو سکتا تھا، لیکن اس کے آئین زیر والی ہے. تو جہاں آئین زبر والی ہے تو وہاں یہ تان پیش والی ہے ہی نہیں. پہلا تو اصول ہی یہ ہے نا کہ اگر آپ کو یہ تان پہ پیش نظر آئے تو آپ سوچتے ہو کہ ہو سکتا ہے یہ مجہول ہو. تو جب پیش ہے ہی نہیں تو مجہول کیسے بنے گا وہ؟ جی استاذہ، جزاک اللہ استاذہ. کلیئر ہو گیا نا؟ جی جی جی. الحمدللہ. چلیں جی آگے ہم نکلتے ہیں جی آج کے لیسن کے اوپر. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی کل والے لیسن کو، لیکن اب ہم آج اس کا حاضر کی شکلیں بنائیں گے. فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، مضارع معروف ہے، اور کل ہم نے جو بنایا تھا پہلے ہم ایک طرف لکھ لیتے ہیں. ادھر ہم دو چیزیں ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں. ادھر پہلے ہم لکھیں گے اس کا غائب کا، اور پھر اسی کو ہم اس کو حاضر بنائیں گے. یہاں پہ آ گیا فعل مضارع غائب اور پھر فعل مضارع حاضر. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا تھا بالکل سیم شکل بنتی ہے
آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، صرف فرق کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی تے کو جو یتان کی یا تھی وہ کے لیے اس کو تے سے بدل دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سیم آپ آئیڈینٹیکل لکھو گے. اگر جس طرح آج ہم نے یہ دو ورڈز بنائی ہیں مثلاً کہ باب افعال میں ہم نے بنایا یضربو، تو اب اس کو ہم کیا کر دیں گے تضربو، یعنی کہ وہ مارتا ہے مارے گا کو ہم کیا کہنا ہے تم مارتے ہو مارو گے. تو یا کو بدل دیں گے تا سے، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم. جب کوئی غائب ہوتا ہے تو وہ یا اس استعمال ہوتا ہے، اور اگر کوئی سامنے موجود ہو تو ہم تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو تم کے لیے ہم نے تے لگانا ہے اور وہ کے لیے ہم نے یا لگانی ہے. تو وہی تمام الفاظ جو کل بنائے تھے آج ایک نئے مادے سے بنائیں گے، لیکن اس کو ہم کیا کریں گے یا کے بجائے تا کا استعمال. پہلے ہم یا والا بناتے ہیں پھر اس کو تا سے بدل دیتے ہیں. جی اب میں ایک منٹ ذرا، جی میں ہر دفعہ پنگا کرتی ہوں پھر بھول جاتی ہوں، بیٹری بند ہونے لگی ہے.